نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرکم بعذاب علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کے اس درس قرآن سلسلہ نمبر 50 میں سورہ آل عمران کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، دعا ہے اللہ رب العزت مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات جو سماعت فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو سن کر سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا ہوں، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کو شیئر کریں تاکہ اس نیکی کے کام میں، درس قرآن میں وہ بھی شامل ہو جائیں، اور جتنا ان کو ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب آپ کو برابر ملے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید نے متعدد جگہ یہودیوں کی شرارتوں اور فتنہ پروازیوں کا تفصیل بیان کرتے ہوئے بار بار یہ اعلان فرمایا ہے کہ ان ظالموں نے اپنے انبیاء اور پیغمبروں کو بھی قتل کیے بغیر نہیں چھوڑا۔ چنانچہ ارشاد گرامی ہے، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرکم بعذاب علیم۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور ناحق پیغمبروں کو قتل کرتے ہیں، اور نبیوں کے سوا جو لوگ ان کو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں ان کو بھی قتل کرتے ہیں، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے صحابی رسول ہیں۔ ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہودیوں نے ایک دن میں 43 نبیوں اور 170 صالحین کو قتل کر دیا تھا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ جو ان کو اچھی باتوں کا حکم دیا کرتے تھے ان کو قتل کر دیا، جو اچھی باتوں کا حکم دیتے تھے۔ 43 نبی اور 170 صالحین نیک لوگ، ان کو قتل کر دیا ان لوگوں نے۔ چنانچہ حضرت یحییٰ اور زکریا علیہ السلام کی شہادت بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کیسے ہوئی؟ ابن عساکر نے فضائل الاقصیٰ میں حضرت یحییٰ کی شہادت کا واقعہ اس طرح تحریر فرمایا ہے کہ دمشق کے بادشاہ حداد بن حدار نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں۔ اس بادشاہ نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں، پھر وہ چاہتا تھا کہ بغیر حلالہ کے اس کو اپنی بیوی بنا لے۔ اس حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس یہ فتویٰ پہنچا۔ فتویٰ پوچھنے کے لیے انہوں نے دریافت کیا تو آپ نے فتویٰ فرمایا کہ وہ اب تجھ پر حرام ہو چکی ہے، اب تو اس کو اپنی بیوی نہیں بنا سکتا۔ یحییٰ علیہ السلام نے یہ فتویٰ دیا۔ انہوں نے جب طلب کیا تو آپ نے یہ فتویٰ یعنی حق کی بات کی، تو آپ نے فرمایا کہ وہ تجھ پر حرام ہو چکی ہے۔ اس کی بیوی کو یہ بات ناگوار گزری، اس نے اسے ناپسند کیا۔ پھر اس عورت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے بادشاہ وقت کو اکسایا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو گئی۔ چنانچہ اس نے بادشاہ کو مجبور کر کے قتل کی اجازت حاصل کر لی، اور جب کہ وہ مسجد جردن میں نماز پڑھ رہے تھے بحالت سجدہ ان کو قتل کرا دیا گیا، اور ایک تشت میں ان کا سر مبارک اپنے سامنے منگوایا، مگر کٹا ہوا سر اس حالت میں بھی یہی کہتا رہا
کہ تو بغیر حلالہ کرائے بادشاہ کے لیے حلال نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی حالت میں اس پر خدا کا عذاب نازل ہو گیا کہ وہ عورت سر مبارک کے ساتھ زمین میں دھنس گئی۔ یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک کٹا ہوا تھا، تشت میں رکھ کے سامنے رکھا بھی گیا، تو پھر بھی اس میں سے آواز آ رہی تھی کہ تو حلالہ کرائے بغیر بادشاہ پر حرام ہے۔ تو پھر اس پر عذاب یہ آیا کہ اسی سر مبارک کے ساتھ ہی زمین میں دھنس گئی۔ یہودیوں نے جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تو پھر ان کے والد ماجد حضرت زکریہ علیہ السلام کی طرف یہ ظالم لوگ متوجہ ہوئے کہ ان کو بھی شہید کر دیں گے، مگر جب حضرت زکریہ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو وہاں سے ہٹ گئے اور ایک درخت کے شگاف میں روح پوش ہو گئے۔ یہودیوں نے اس درخت پر آرا چلا دیا۔ جب آرا حضرت زکریہ علیہ السلام پر پہنچا تو خدا کی وحی نازل ہو گئی۔ وحی آئی کہ خبردار اے زکریہ، اگر آپ نے کچھ بھی آہوزاری کی تو ہم پوری روئے زمین کو تہہ بالا کر دیں گے، اور اگر تم نے صبر کیا تو ہم بھی ان یہودیوں پر اپنا عذاب نازل کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے صبر کیا اور ظالم یہودیوں نے درخت کے ساتھ ان کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس میں اختلاف ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ کس جگہ پیش آیا، مگر نماز کی حالت میں آپ کو مسجد جردن میں شہید کیا گیا۔ دوستان محترم، حضرت سلیمان شوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر بن عطیہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ بیت اللہ میں ہیکل سلیمانی اور قربان گاہ کے درمیان آپ شہید ہو گئے، جس جگہ آپ سے پہلے 70 انبیاء کو یہودی قتل کر چکے تھے۔ بہرحال یہ سب کو مسلم ہے کہ یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی شہادت کا حال معلوم ہوا تو آپ نے علی اعلان اپنی دعوت حق کا وعظ شروع کر دیا، اور بالآخر یہودیوں نے آپ کے قتل کا بھی منصوبہ بنا لیا، بلکہ قتل کے لیے آپ کے مکان میں ایک یہودی داخل بھی ہو گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بدلی بھیج کر آسمان پر اٹھا لیا، جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ تو اس سے درس سے ہدایت کیا ملتا ہے؟ حضرت یحییٰ اور حضرت زکریہ علیہ السلام کی شہادت کے واقعات اور حالات سے اگرچہ حقیقت بین نگاہیں بہت سے نتائج حاصل کر سکتی ہیں، تاہم چند باتیں خصوصی طور پر قابل توجہ ہیں۔ پہلی، دنیا میں ان یہودیوں سے زیادہ شقی القلب اور بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا جو حضرت انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرتے تھے، حالانکہ یہ برگزیدہ اور مقدس ہستیاں نہ کسی کو ستاتی تھیں، نہ کسی کے مال و دولت پر ہاتھ ڈالتی تھیں، بلکہ بغیر اجرت و عوض کے لوگوں کی اصلاح کر کے انہیں فلاح و سعادت دارین کی عزتوں سے سرفراز کرتی تھیں۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ قیامت کے دن سب سے بڑے اور زیادہ عذاب کا مستحق کون ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو کسی نبی کو یا ایسے شخص کو قتل کرے جو بلائی کا حکم دیتا ہو اور برائی سے روکتا ہو۔ تو پتہ چلا کہ ان یہودیوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کیا۔ بہرحال ظالم یہودیوں نے اپنی شقاوت سے خدا کے نبیوں کے ساتھ جو ظالمانہ سلوک کیا اور جس بے دردی کے ساتھ ان مقدس نفوس کا خون بہایا، اقوام عالم میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ اس لیے خداوند قہار جبار نے اپنے قہر و غضب سے ان ظالموں کو دونوں جہان میں ملعون کر دیا، لہٰذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ان ملعونوں سے ہمیشہ نفرت و دشمنی رکھے۔ دوستان محترم، اس لیے فرمایا کہ یہودی مسلمان کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اور دوسرا، بنی اسرائیل چونکہ مختلف قبائل میں تقسیم تھے، اس لیے ان کے درمیان ایک ہی وقت میں متعدد نبی اور پیغمبر مبعوث ہوتے رہے، اور ان سب نبیوں کی تعلیمات کی بنیاد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتابت تورات ہی رہی، اور ان سب انبیاء کرام کی حیثیت حضرت موسیٰ کے تائبین کی رہی، جو نائب تھے، یہ نائبین بن کے رہے۔
ان کی حیثیت موسیٰ علیہ السلام کے نائبین کی ہے۔ تیسرا، علماء کرام کو اپنی زندگی کی آخری سانس تک حق پر ڈٹ کر اس کی تبلیغ کرتے رہنا چاہیے اور حق کے معاملے میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ آپ نے پڑھ لیا کہ سر کٹ جانے کے بعد بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر سے یہی آواز آ رہی تھی کہ 3 طلاقوں کے بعد بغیر حلالہ کرائے ہوئے عورت سے اس کا شوہر دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ دوستان محترم، یہ منافقوں یہودیوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ سلوک کیا اور نبیوں کو قتل کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔